بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو اصحاب کہف کا آگے قصہ بیان کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان نوجوانوں نے اپنے گھر والوں سے کچھ مال لیا اور شہر سے دور پہاڑوں میں چلے گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ چلنے لگا۔ انہوں نے اس کتے کو بہت ہٹانا چاہا لیکن وہ ان کے ساتھ ہی رہا۔ وہ سب بالآخر ایک ایسی غار میں پہنچے جو آبادی سے بہت دور اور عام گزرگاہ سے دور تھی۔ عام گزرگاہ سے ہٹ کر ایک دور ویران جگہ پر واقع تھا۔ غار اندر سے بہت کشادہ تھی۔ نوجوانوں کو یہ غار پسند آئی اور انہوں نے اس غار میں پناہ لے لی۔ روزانہ صبح وہ اپنے ایک ساتھی کو پیسے دے کر بازار بھیجتے تاکہ وہ ان کے لیے کھانا لا سکے اور شہر کے حالات بھی کچھ پتہ چلتا رہے، اور بہت احتیاط سے یہ کام کرتے رہے۔ انہوں نے کسی کو کانوں کان اپنے ساتھیوں اور غار کا پتہ نہ چلنے دیا۔ ایک دن جب ان کا ساتھی کھانا لینے کے لیے شہر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ ظالم مشرک بادشاہ واپس آ گیا ہے، ان نوجوانوں کو تلاش کر رہا ہے۔ وہ گھبرا کر واپس غار میں پہنچا اور سب ساتھیوں کو یہ خبر دی۔ سب نوجوانوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گر گڑا کر دعا مانگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان نوجوانوں کو اطمینان کی نیند سلا دیا اور وہ ایک طویل مدت تک سوتے رہے۔ ان کا کتا غار کے دہانے پر پاؤں پھیلا کر سو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام ایسا فرمایا کہ سورج کی دھوپ براہ راست غار میں نہیں پڑتی تھی کیونکہ وہ شمالاً اور جنوباً تھا۔ نیز یہ بھی کہ اہتمام کے غار کا محل و کوہ اگرچہ ایسا ہو کہ وہاں پر دھوپ لگتی تھی مگر بزرگوں کی کرامت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دھوپ سے محفوظ رکھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں غار میں سوتے وقت کروٹیں دلاتے رہے تاکہ ان کے جسم پر زخم نہ پڑ جائیں۔ یہ غار آبادی اور عام راستے سے بہت دور تھا۔ ایسی جگہ تھی جہاں کسی کا آنا جانا ہوتا، لیکن اگر کوئی اتفاقاً اس غار کے پاس آ جاتا اور اچانک اس میں دیکھتا تو اس پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی اور اسے ایسا معلوم ہوتا کہ وہ سب ہانک رہے ہوں حالانکہ وہ سوتے تھے۔ چنانچہ یہ خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا۔ ظالم بادشاہ ٹراجان کچھ دنوں بعد اردن واپس آیا اور ان نوجوانوں کو پاس بلایا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ نوجوان شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں جا چکے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں بہت تلاش کیا لیکن وہ نوجوان بادشاہ کو نہ ملے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان نوجوانوں کے ناموں کا حالات کو ایک تانبے کے کتبے پر لکھوا کر رکھ لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصحاب کہف کو 300 شمسی سال یا 309 قمری سال تک سلائے رکھا۔ جب اصحاب کہف بیدار ہوئے تو وہ اپنی نیند کو معمولی نیند سمجھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ ہم کتنا عرصہ سوتے رہے ہیں؟ تو کچھ نوجوانوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا دن کا حصہ سوئے ہوں گے، جبکہ کچھ اور نوجوانوں نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصے تک سوتے رہے ہیں۔
جب برسوں کی نیند کے بعد اصحاب کہف بیدار ہوئے تو ان کو بہت بھوک لگی، چنانچہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دے کر بستی کی طرف بھیجا کہ کہیں سے وہ پاکیزہ کھانا لے کر آئے۔ ساتھ ہی اسے تلقین کی کہ بڑی نرمی سے بات کرنا اور کسی کو ہماری خبر نہ ہونے دینا، ورنہ ظالم بادشاہ ہمیں پکڑ کر قتل کر دے گا۔ ان کا ساتھی جب غار سے نکل کر شہر میں پہنچا تو حیران رہ گیا۔ دن ہی دن میں سارا ماحول ہی بدل چکا تھا، ہر چیز اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کل جب وہ اس شہر میں کھانا لینے آیا تھا تو کچھ اور آیا تھا تو کیا حال تھا اور آج کیا حال ہو گیا ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس سے اگلی ویڈیو ہم آپ کو آگے بیان کریں گے۔ اس سے پچھلی ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو اللہ حافظ۔